جو آزاد کشمیر کو بجٹ دیا جاتا ہے یہ 2018 کے اس فائنینشیل ایگریمنٹ کے تحت دیا جاتا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ شیئر کے اوپر دیا جاتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ڈٹرمن کرتی ہے ہر سال۔ پچھلے سال جو شیئر تھا اس کے مطابق انہوں نے ڈٹرمن کر کے پیسے دیے اور جو نارمل میزانیے کے تھے، تو اس حساب سے حکومت آزاد کشمیر نے اپنا بجٹ فارمولیٹ کیا۔ اس سال جو ہمارا شیئر بنتا تھا، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹڈ گرانٹ جو ہے وہ جمپ ان کی ہے، آپ نے ٹیکس کلیکشن اس گورنمنٹ نے پچھلی میں ایک ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی ہے، اس کے اوپر ہمارا جو شیئر بنتا تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، جسے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ دوسری بات آپ نے کہی ٹیکسیشن کے حوالے سے، تو یہ بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے۔ آزاد کشمیر کو ٹیکس کلیکشن کا اختیار ملا 2018 میں، اس سے قبل حکومت پاکستان بذریعہ کشمیر افیئرز یہ ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی، اور جب یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے تو اس وقت ٹیکس ہمیں ملتا تھا 10 ارب سے 15 ارب کے بیچ میں۔ جس وقت ہمارے پاس یہ واپس آیا اور فائنینشیل اٹانومی آزاد کشمیر حکومت کو ملی، تو 2020 میں ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا جسے سینٹرل بورڈ آف ریونیو ایکٹ کہتے ہیں، اور وہ اسی ایگریمنٹ جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس کے پارٹ 2 کے اندر موجود ہے، اس کی کنڈیشنلٹیز۔ اس کے بعد ہم نے جو اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے، اس سال الحمدللہ ہم نے 31.5 ارب سے زیادہ کا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 36 اور 37 ارب کے ٹارگٹس رکھے ہیں، اور ہم جو آپ فرما رہے ہیں ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم ڈیفینیٹلی ابھی ہماری انڈسٹریل زونز پڑے ہیں، ہم اس کو انسینٹیوز دینے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں اور آزاد کشمیر ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی، میں نے کمپیریزن آپ کو جان بوجھ کے اس لیے دیا کہ پہلے ہم کرتے تھے 15 ارب 10 ارب، ہم ابھی کر رہے ہیں 31.5 ارب جو کیلکولیٹ ہم جمع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے آگے جائیں گے اور اس سے اگلے سال اس سے آگے جائیں گے۔